اللہم صلی علی محمد۔ میرے اس چینل کو دیکھنے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ قاعدہ بتلایا تھا کہ قرآن مجید کے جن جن لفظوں کے شروع میں خالی الف آتا ہے تو اس خالی الف پہ ہم کون سا اعراب پڑھیں گے، زیر، زبر یا پیش۔ تو اس حوالے سے میں نے زیر اور زبر کے حوالے سے تو بتا دیا تھا، باقی کچھ حرف آتے ہیں، کچھ الفاظ آتے ہیں جن کے شروع میں الف ہوتا ہے اور اس الف کے اوپر پیش پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج قاعدہ میں بیان کروں گا۔ میں پہلے ان دو قاعدوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کس الف کے اوپر زیر اور کس الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاطر پارہ نمبر 22 ومن یقنط کھول رکھا ہے اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں یہ لفظ آیا ہے استکباراً۔ اب دیکھیں، اس لفظ پہ ہم زیر پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس الف پہ، جب یہ الف خالی ہے تو اس الف پہ ہم زیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا قاعدہ میں نے کل بتلا دیا تھا، آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ الف کہ جو لفظ کے شروع میں ہو اور اس پر کوئی زیر، زبر یا پیش نہ ہو، تو اس الف کے بعد ہم دیکھیں گے کون سا حرف ہے۔ اگر لام ہے، اس الف کے ساتھ بالکل متصل لام ہے تو ہم اس الف پر زبر پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے الذی، الخناس، الذی سورۃ الناس میں ہے کہ دیکھیں یہاں پر الف ہے اور اس کے ساتھ متصل ملا ہوا لام ہے، تو جہاں کہیں پر بھی ایسا ہو کہ الف ہو اور اس کے ساتھ والا حرف لام ہو تو وہاں پر زبر پڑھی جاتی ہے، لیکن جہاں پر الف خالی ہو اور اس کے ساتھ والا حرف لام نہ ہو، لام کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو، تو وہاں پر پھر ہم الف کے بعد تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پر کون سا اعراب ہے، زیر ہے، زبر ہے یا پیش ہے۔ تو اگر تیسرے حرف پر زیر یا زبر ہو تو پھر دونوں صورتوں میں ہم اس خالی الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ دیکھیں یہاں پر الف ایک، سین دوسرا حرف، تا یہ تیسرا حرف ہے، تو الف خالی ہے، خالی الف کے بعد لام نہیں تھا، تو پھر ہم نے اس کا تیسرا حرف دیکھا۔ تیسرا حرف جو ہے وہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، تو تیسرے حرف پہ جب زیر ہو تو پھر اس الف کے نیچے بھی زیر لگایا جاتا ہے، جیسے استکباراً ہم نے یہاں پر پڑھا۔ اس کی مثالیں کچھ اور بھی ہیں، میں نے آپ کو دی تھیں۔ سورۃ النازعات میں ہے اذهب، اذهب، تو دیکھیں اس الف کے نیچے زیر ہے، ہم زیر اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کا جو تیسرا حرف ہے اذهب، یعنی وہ لام نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ متصل والا حرف لام نہیں ہے، تو لام نہیں ہے تو ہم نے اس کا تیسرا حرف دیکھا۔ تیسرا حرف دیکھا تو تیسرے حرف پہ جو ہا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ قانون ہے کہ تیسرے حرف پہ زیر ہو یا زبر ہو، دونوں صورتوں میں اس خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال دوسری بھی میں نے سورۃ الفجر والی دی تھی، ارجعی، وہاں پر بھی دیکھو ہم اس خالی الف کے نیچے زیر پڑھتے ہیں۔ اس کی کافی ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو لفظ ہے استکباراً، یہ آج نیا لفظ ہے، میں نے آپ لوگوں کو سکھایا کہ استکباراً میں دیکھیں خالی الف ہے، اس کے نیچے نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، تو ہم اس قانون کے تحت کہ اس کا تیسرا حرف تا ہے وہ مکسور ہے، مکسور ہونے کی وجہ سے ہم اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، تو اس کو پڑھا جاتا ہے استکباراً فی الارض ومکر السیئ، ملا کر پڑھیں گے تو اس طریقے سے الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ، اس طریقے سے زیر پڑھا جاتا ہے اس لفظ کے اوپر۔ تو اس کے بعد وہ لفظ آتا ہے کہ خالی الف ہوتا ہے اور اس پر پیش پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے قانون یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ پارہ قال علم پارہ نمبر 16 اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 کھول رکھی ہے۔
یہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ اشدد بھی ازری، ہم اس خالی الف کے اوپر پیش پڑھتے ہیں. کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ الف، وہ خالی الف کہ جس کے بعد لام نہ ہو اور اس کا تیسرا حرف اس پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہو، بلکہ اس تیسرے حرف پہ پیش ہو. تو جب اس تیسرے حرف پہ پیش ہوتی ہے تو پھر اس خالی الف کو بھی پیش دے کر پڑھا جاتا ہے. تو اس قاعدے کے تحت ہم اس الف پہ پیش لگا کر پڑھتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں اشدد بھی ازری، اشدد بھی ازری. تو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 ہے، اشدد بھی ازری. تو یہ قانون آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس قاعدے کو آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. کبھی بھی خالی الف کے حوالے سے آپ غلطی نہیں کریں گے. ان قاعدوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ خالی الف کے بعد اگر لام آ جائے تو اس خالی الف کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے. اگر اس خالی الف کے بعد لام نہ ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو تیسرا حرف ہے اس پہ کون سا اعراب ہے، زیر ہے یا زبر ہے. زیر یا زبر ہو تو پھر ان دونوں صورتوں میں ہم اس خالی الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، جیسے ارجعی، اذهب، استکبارا، اس کی مثالیں ہیں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس خالی الف کے اوپر پیش کب پڑھا جائے گا؟ تو خالی الف کے بعد لام بھی نہ ہو اور اس کے تیسرے حرف پہ زیر بھی نہ ہو، زبر بھی نہ ہو. جیسا کہ یہاں پر اشدد، دیکھیں یہاں پر خالی الف کے بعد لام نہیں تھا تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھا. تیسرے حرف کو جب دیکھا تو تیسرا حرف دال ہے، تو اس دال پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے بلکہ پیش ہے. تو جب تیسرے حرف پہ پیش ہوتا ہے تو پھر اس خالی الف کے اوپر بھی پیش پڑھا جاتا ہے، اشدد بھی ازری.